بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کی میزبان گلنار فاطمہ اور قرآن اور مسلمان کے اس دلچسپ پروگرام میں آپ تمام ناظرین کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں. ناظرین، مذہب اسلام میں ایک ایسا فرقہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے، اسی سے وابستگی میں ہی ہماری کامیابی ہے. لیکن اگر یہ سچ ہے تو ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور حدیثوں کی ایک مسلمان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ آئیے جانتے ہیں ہماری آج کے مہمان معلمہ خواہر زہرا رضوی سے. خواہر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خواہر، آج جو ہمارا کنسیپٹ ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے. ایسے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ قرآن مجید سے جو بھی سننا ہے، جاننا ہے، وہ صرف قرآن میں موجود ہے اور ہمیں کسی دوسرے سورس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کنسیپٹ دراصل اسلام کے دائرے میں کیسے آیا؟ اس کا کیا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے؟ دیکھیے، جب رسول کی رحلت ہونے والی تھی اس وقت جو ہے اس کے چند دنوں یا چند مہینوں قبل جو ہے ایک بڑا ہی پرآشوب ماحول بن گیا تھا. کیونکہ رسول جو ہے وہ شدید بیماری میں گرفتار ہو گئے تھے اور مریض ہو گئے تھے اس وقت میں. لہٰذا تمام مسلمان جو کہ جن کو سارا رسول نے ایک تبدیلی لا دی تھی سارے جاہل عربوں کے درمیان، اور ان کو جو ہے مہذب کر دیا تھا اور جو ہے دین اسلام کو ان کے درمیان پھیلایا. ہر ایک جو ہے اتنے سارے لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے، یہ کوئی آسان بات نہیں تھی. لہٰذا امت مسلمہ اس وقت جو ہے ان حالات کو بہت ہی سخت سمجھ رہی تھی، اپنے لیے جان رہی تھی، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ حالات جو ہیں وہ ہمارے لیے ناقابل قبول کے برابر ہیں، اس لیے کہ رسول ان کے درمیان سے جو ہے وہ انتقال فرمانے والے تھے. اس وقت ایک انسان جب بیمار ہو جائے اور یہ کسی کو پتہ چل جائے کہ کسی کو موت ابھی لاحق ہے اور اس کا انتقال ہونے والا ہے، تو اس کے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ کیسا بیہیو کریں گے؟ اگر ہمارا جو ہے بہت ہی چہیتا کوئی راہبر ہوگا، کوئی لیڈر ہوگا، تو ہم اس کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کریں گے؟ تشفی سے پیش آئیں گے. ہم بہت جو ہے کوشش کریں گے کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو، ہم اس کے ارد گرد شور نہ مچائیں، ہم جو ہے کوئی بحث جھگڑے فساد یہ سب میں نہ پڑے اس کے ارد گرد، یعنی کسی طرح کی ایذا نہیں پہنچے اس شخص کو. اور اسی طریقے سے ہم کوشش کریں جب ہم اس کے حضور میں آئیں تو ہمارے چہرے پر تبسم ہو، ہم کوئی بھی ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جس سے اس کو تکلیف پہنچے گی. تو اس وقت کا ماحول بھی ایسے ہی تھا کہ لوگ جو ہے کوشش کرتے تھے کہ ہم اس طرح سے کام نہ لیں رسول کے ساتھ میں. اور رسول کے بارے میں جو رسول راہبر بن کے آیا ہو اس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ سورہ احزاب کی 6 آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یعنی کہ ایک نبی جو ہے وہ مومنین پر ان سے زیادہ اختیار رکھتا ہے، ان کے نفوس پر، یعنی کہ ان کی نفس پر ان سے زیادہ اختیار رکھتا ہے. لیکن اگر ہم کتابوں میں ذرا جو ہے ان کے پنوں کو پلٹ کر دیکھیں، تاریخ میں ہم پیچھے جائیں اس وقت میں، تو اگر ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا اور کیسے یہ حسبنا کتاب اللہ کا سلوگن جو ہے وہ اٹھایا گیا، تو ہم دیکھیں کہ اگر ہم کتابوں میں رضیۃ یوم الخمیس، رضیہ کا یعنی کے معنی ہوتے ہیں مصیبت کے، کہ یوم الخمیس جمعرات کا روز جمعرات کی مصیبت، یہ جو ہے ہماری کتابوں میں، سب کی کتابوں میں جو ہے بہت اچھی طرح سے درج ہے. تو یہ کس روز کی بات ہو رہی ہے؟ کوئی روز جمعرات ایسا تھا جس میں کوئی بہت بڑی مصیبت آئی تھی، اور یہ حدیث جو ہے ابن عباس نے نقل کی ہے. ابن عباس اس کے راوی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ دن تھا جب رسول کا مرض جو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، وہ شدید مرض میں مبتلا ہو گئے تھے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ تم جو ہے مجھے ایک قلم اور قرطاس لا کے دو، کہ کیا میں تمہارے لیے ایک ایسی چیز نہ لکھ دوں جس سے جو ہے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کون کہہ رہا ہے؟ رسول خدا کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسی چیز جس سے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو یہاں پر لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ انہیں وہ چیز دے دینی لوگوں کو چاہیے. احترام، یعنی رسول کے احترام میں انہیں وہ چیز دے دینی چاہیے. آخری وقت ہے رسول کا. اگر کوئی عام انسان بھی ہوتا ہے تو ہم جو ہے اس کو جو ہے اس کے دل کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی، آخری خواہش پوچھی بھی جاتی ہے. آخری خواہش یعنی یہ مانگ رہے ہیں، کسی چیز کا سوال کر رہے ہیں تو دے دینی چاہیے. اور کون ہے؟ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، رسول ہے، رحمت للعالمین ہے، پروردگار کی سب سے بہترین مخلوق ہے جسے پروردگار نے زمین پر بھیجا. وہ شخص جو ہے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے. اور کیا یہ الفاظ ان کے ہیں؟ سورہ نجم میں پروردگار عالم فرماتا ہے اس کی 3 اور 4 آیات مبارکہ میں،
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یعنی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی چاہت سے کلام نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ تو ایک وحی ہے جو کہ پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوتی ہے اس کے اوپر. یعنی رسول جو ہے جو بھی الفاظ استعمال کریں وہ خود خداوند عالم کا کلام ہے. تو یہاں پر خداوند عالم چاہ رہا ہے کہ رسول جو ہے اپنے آخری وقت میں جو ہے کچھ لکھ جائیں جس سے کہ لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں. تو وہاں پر جیسے ہی انہوں نے یہ الفاظ کہے، یہ جملہ کہا، ایک شور اٹھ گیا وہاں پر، اور ایک شخص جو ہے اس نے فوراً اس کے جواب میں یہ کہا کہ نہیں کوئی قلم کرتاس لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہذیان بک رہے ہیں. تو جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ دو گروہ وہاں پر بڑھ گئے. لوگ جو ہیں جو وہاں پر آئے تھے ان کے عیادت کے لیے، وہاں پر دو گروہوں میں بڑھ گئے. ایک گروہ کہنے لگا نہیں ان کی خواہش ہے کہ قلم کرتاس دو تو انہیں دینا چاہیے، اور وہ شاید کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ اس شخص نے جو بھی ابھی کہا ہے وہ صحیح ہے، وہ درست ہے کہ رسول جو ہے وہ اپنی بیماری کے عالم میں آ کر جو ہے وہ کچھ بھی ایسے بک رہے ہیں، ہذیان بک رہے ہیں. یہ کون شخصیت ہے؟ رسول خدا ہے. معاذ اللہ، رسول خدا کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں. ہمارے والدین تک کے لیے ہم کو کہا گیا ہے کہ تم جو ہے ان کے سامنے اف تک نہ کرنا. یہ سب سے چھوٹا لیول، سب سے چھوٹا درجہ بتایا گیا ہے آخ ہو جانے کا، یعنی والدین سے آخ ہو جانے کا سب سے چھوٹا درجہ اف کہہ دینا بس. تو یہاں پر رسول جو کہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی اور رہنما ہیں، ان کے لیے کوئی اس طرح سے مطلب کہے تو پھر کیا سمجھا جا سکتا ہے اس شخص کے بارے میں؟ اور اس نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، بس اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے. تو اس وقت رسول خدا جو ہے اس شور شرابے سے جو ہے وہ پریشان ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ. ان کو برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کہا چلے جاؤ. ابن عباس لکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ تو وہاں سے چلے گئے، کچھ لوگ رہ گئے. تو جس شخص نے یہ سلوگن اٹھایا تھا، یعنی حسبنا کتاب اللہ، تو یہ خلیفہ دوم تھے. اور یہ بات چونکہ میں نے یہ حدیث جو ہے خود ابن عباس سے جس کے راوی ہیں وہ خود صحیح بخاری اور صحیح مسلم اس میں درج کی ہوئی ہے یہ حدیث، یعنی کہ یہ ہمارے درمیان بھی، ہمارے یہاں پر بھی پائی جاتی ہے، اور جو ہے مخالفین کے درمیان بھی جو ہے یہ حدیث پائی جاتی ہے. جی خواہر، اب اس پہ سوال یہ بنتا ہے کہ جو فرقہ جو گروپ آف پیپل جنہوں نے یہ کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، تو کیا وہ اپنے اسٹیٹمنٹ پر قائم رہ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ سے ریٹریکٹ کیا؟ دیکھیے یہ جملہ جو انہوں نے ایک بار کہہ دیا، لیکن بعد میں یہ انہیں پریشان کرنے کے لیے بار بار سامنے آتا رہا یہ جملہ، کہ جب بنت رسول فدق اپنا جو ہے حق حاصل کرنے کے لیے جو ہے دربار میں گئی ہیں، اس وقت انہوں نے کئی قرآنی آیات کا سہارا لے کر اپنا مقدمہ پیش کیا ہے. انہوں نے سورہ نمل کی آیت پیش کی جہاں پر پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ سلیمان جو ہے داود کے وارث قرار پائے. اور اس کے بعد اس کے علاوہ جو ہے سورہ مریم کی آیت پیش کی جہاں پر حضرت زکریا کی دعا جو ہے جو انہوں نے کی تھی پروردگار کی بارگاہ میں کہ ایک مجھے اولاد عطا فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب، یعنی کہ وہ میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث قرار پائے، یعنی حضرت یحییٰ جو کہ پروردگار عالم نے ان کی اس دعا کے بعد انہیں عطا فرمایا. تو یہاں پر وارث کی بات ہو رہی ہے. سورہ نمل میں بھی وارث کی بات ہوئی تھی. اور جو ہے سورہ بقرہ میں آیت ہے 180 آیت مبارکہ جس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کتب علیکم اذ حضر احدکم الموت، یعنی کہ تم پر یہ فرض ہے کہ جب موت جو ہے تمہارے سر پر منڈلانے لگے تو اس وقت جو ہے تم ایک وصیت کرتے جاؤ. تو انہوں نے ان آیات کا سہارا لے کر سامنے پیش کیا اپنا مقدمہ، اور پھر ان آیات کے ذریعے سے انہوں نے ثبوت اکٹھا کیے کہ ان آیات میں تو باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جو بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ سے انہیرٹ کرتے ہیں، ان کے وارث قرار پاتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے جو ہے ان تمام ثبوتوں کو جو ہے نظر انداز کر دیا، اور پھر اپنے دوست کی ایک حدیث جو اس دوست نے کہا کہ میں نے یہ رسول خدا سے تنہائی میں سنی تھی، یعنی رسول خدا نے مجھ سے تنہائی میں کہی تھی کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی ہے، انبیاء جو ہے اپنے پیچھے کوئی ان کا وارث نہیں قرار پاتا ہے. تو وہ حدیث کے اوپر جو ہے انہوں نے اعتبار کر لیا اور اس حدیث کا سہارا لے کے شہزادی کونین کے مقدمے کو رد کر دیا. تو یہ بات تو بالکل اس کے خلاف ہو گئی، یعنی کہ قرآن اگر کافی تھی
تو جناب شہزادی کونین کا مقدمہ جو انہوں نے پیش کیا تھا اور جو ثبوت پیش کیے تھے جو قرآن کی روشنی سے ہاں قرآن کے آئینے میں اسے قبول کرنے چاہیے تھے. دوسری ایک مثال ہم دے سکتے ہیں کہ جب ایک شخص جو ہے وہ خلیفہ دوم کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں حالت جنابت میں ہوں اور میرے پاس جو ہے پانی نہیں ہے اور میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں کیسے نماز پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا کہ مت پڑھو. تو اس وقت عمار یاسر ان کے ساتھ میں موجود تھے. تو عمار کہتے ہیں کہ کیا تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے کہ جب میرے ساتھ ایسا ایک جو ہے مسئلہ پیش آیا تھا اور اس وقت جو ہے میں مٹی میں لوٹنے لگا تھا. جب میں مٹی میں لوٹ رہا تھا اور رسول کو پتہ چلا تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا اے عمار ایسے نہیں بلکہ تم باقاعدہ تیمم کیا کرو، اور تیمم کی آیت جو ہے باقاعدہ قرآن میں ہے. تو جب تیمم کی آیت قرآن میں تھی تو انہوں نے یہ حکم کیوں دیا کہ تم نماز ہی نہ پڑھو اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن تو کافی ہے. تو قرآن میں سے جو ہے تیمم بھی تو ہم کو جو ہے ایک آپشن دیا گیا ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو تم تیمم کر لو. تو انہوں نے اپنی طرف سے کیسی یہ رائے پیش کر دی کہ نہیں تم نماز ہی نہ پڑھو. یعنی یہاں پر بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ جو ہے وہ فیل ہو گیا کہ قرآن کافی نہیں ہے، آگے جو ہے ہمیں سنت کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے. اسی کے ساتھ خواہر آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جب حسبنا کتاب اللہ کا یہ نعرہ بلند ہوا تو قرآن مجید کے کون سے ایسی رولز ہیں کہ آپ جب انہیں دیکھتے ہیں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے علاوہ حدیث اور سنت کا بھی سہارا لینا چاہیے؟ دیکھیے قرآن میں نماز کا حکم آیا ہے، زکوٰۃ کا حکم آیا ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی کہ تم نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور تم زکوٰۃ دو. لیکن اگر ہم یہ ان قرآنست سے پوچھیں، یعنی جو حسبنا کتاب اللہ کے ماننے والے ہیں، اتباع کرنے والے، آج کے زمانے میں انہیں قرآنست کہا جاتا ہے، جو کہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، بالکل بھی نہیں مانتے ہیں اور انہیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں. تو ان سے اگر سوال کریں ٹھیک ہے اللہ نے تو نماز قائم کرنے کے لیے کہا ہے لیکن تم فجر کی کتنی رکعت نماز پڑھو گے؟ تو پھر اگر وہ ہمیں پلٹ کر کہیں گے یہ کیسا سوال ہے، ہم 2 رکعت پڑھیں گے، تو ہم ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ تمہیں کہاں ملا کہ فجر کی جو نماز ہے وہ 2 رکعت ہونی چاہیے، یا مغرب کی 3 رکعت ہونی چاہیے، یا پھر جو باقی ہماری واجب نماز ہیں وہ 4 رکعت کی ہونی چاہیے؟ کہاں ملا تمہیں؟ قرآن میں تو کہیں پر بھی یہ موجود نہیں ہے. جی. اسی طریقے سے اگر زکوٰۃ کتنا دینا ہے، کس پر دینا ہے، اس کا نصاب کیا ہے، وہ ساری چیزیں اگر ہم سوال کریں کہ 2.5% جو ہے زکوٰۃ ہوتا ہے تو پھر وہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرآن میں تو موجود نہیں ہے کہ زکوٰۃ کتنا دینا ہے. اور اسی لیے جو ہے ایک شخص جب امام محمد باقر علیہ السلام کے حضور میں آیا اور اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب جو ہے وہ امام ہے رسول کے بعد، تو ان کا نام قرآن میں کیوں نہیں درج ہے؟ اگر قرآن میں درج ہوتا تو یہ سارے اختلافات نہیں ہوتے. تو اس وقت امام نے اس کے جواب میں یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن کتنی رکعت کون سی نماز پڑھنی ہے یہ رسول نے بتایا. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، لیکن کن چیزوں پر زکوٰۃ دینی ہے اور کتنی زکوٰۃ دینی ہے یہ رسول نے بتایا. حج کے جو مناسک ہیں، یعنی کب ہمیں کہاں پر جانا ہے، منا میں کتنے دن رکنا ہے، عرفات میں کب جانا ہے، مزدلفہ پر کب جانا ہے، یہ ساری چیزیں رسول نے بتائیں. اور اسی طرح سے مختلف احکامات جو ہیں وہ رسول نے واضح کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنرل پرنسپل، جنرل اصول کو جو ہے وہ قرآن میں درج کر دیا ہے، لیکن اس کی تفصیلات جو اسپیسیفکس ہیں وہ رسول اللہ نے بتائی ہیں. لہٰذا اسی طریقے سے امامت کا تذکرہ قرآن میں ہے، لیکن امام بنیں گے کون یہ رسول نے بتایا. تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قانون تو اللہ نے پیش کیا ہے قرآن میں، شریعت پیش کی ہے قرآن میں، لیکن اس کی تفصیلات جو ہے وہ رسول نے بیان فرمائی ہے. تو خواہر ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اگر 1 منٹ کے لیے مان لیا جائے، ایک پل کے لیے، کہ حسبنا کتاب اللہ کہ ٹھیک ہے قرآن ہمارے لیے کافی ہے، لیکن پھر سنت کی ہم مسلمانوں کی زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے سورہ حشر کی 7ویں آیہ مبارکہ میں فرما رہا ہے پروردگار عالم کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی کہ جو کچھ بھی رسول تمہیں دے دے وہ تم لے لو، اور جس سے وہ تمہیں منع کر دے تو تم اس سے دور ہو جاؤ، دوری اختیار کرو. اور اسی طریقے سے پروردگار عالم نے رسول اللہ کے عظیم اخلاق کا تذکرہ کیا اور ان کو نمونے عمل بتایا ہے سورہ احزاب کی 21ویں آیہ مبارکہ میں، جہاں وہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی کہ یقیناً تمہیں اللہ کے رسول میں جو ہے بہترین نمونہ عمل ہے.
تو نمونہ عمل اگر رسول کو بنا کر بھیجا ہے تو یہاں یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ کیسے چلیں گی کہ رسول بہترین نمونہ عمل ہے. انہوں نے جو ایسے کام انجام دیے ہیں, جو ان کے بارے میں واقعات ہیں, وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلیں گے؟ قرآن میں تو سب کچھ درج نہیں ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ انہوں نے کون سا عمل انجام دیا جس کی وجہ سے قرآن جو ہے یا اللہ جو ہے انہیں بہترین نمونہ عمل قرار دے رہا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ یہودی عورت جب بھی وہ راستے سے جایا کرتے تھے تو وہ ان کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی؟ یہ تو قرآن میں درج نہیں ہے. اور رسول کا اس کے ساتھ کیسا رویہ تھا, حتیٰ کہ جب وہ بیمار ہوئی تو وہ اس کی عیادت کے لیے گئے, اس کا حال چال پوچھنے کے لیے گئے, اور اس طرح سے ان کے اخلاق کا جو ہے لوگوں نے مظاہرہ کیا. اور پھر وحشی جس نے ان کے چچا حضرت حمزہ کے اوپر نیزہ مارا تھا, اس کو بھی جو ہے رسول خدا نے معاف کر دیا. تو یہ بھی قرآن میں درج نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہمیں کہاں سے معلوم ہوں گی؟ اور اس کے علاوہ جو اپنی دختر کی وہ اتنی زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے کہ وہ آتی تھی تو وہ ان کے لیے جو ہے خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے, اور اس کے بعد جب بھی وہ کسی جنگ پر جایا کرتے تھے, کسی سفر پر جایا کرتے تھے, تو سب سے آخر میں ان سے ملاقات کرتے تھے, اور آنے پر سب سے پہلے ان سے ملاقات کیا کرتے تھے. یا پھر ان کے گھر پر جو ہے جب سے آیت تطہیر نازل ہوئی, وہ اس طرح سے ان کے گھر پر آ کر فجر کی نماز پر جانے سے پہلے وہ سلام کیا کرتے تھے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ. یعنی یہ ساری چیزیں قرآن میں تو نہیں ہیں, تو ہمیں کیسے معلوم پڑے کہ رسول کا اخلاق کیسا تھا؟ تو یہاں پر ہم کو سنت رسول دیکھنی ہی پڑتی ہے. اور اس سے بہتر حدیث کیا ہو سکتی ہے جہاں پر حدیث ثقلین جو ہم کافی سنتے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. تو یہاں پر جو ہے صحیح مسلم میں زید ابن ارقم جو ہیں اس کے راوی ہیں اس حدیث کے, اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم جو ہے حجۃ الوداع سے لوٹ رہے تھے, آخری حج سے لوٹ رہے تھے, تو اس وقت جو ہے ہم خم کے میدان میں جا کر جو ہے رک گئے, کیونکہ ہمیں حکم ہوا تھا کہ ہم ٹھہر جائیں. ہم وہاں جا کر ٹھہر گئے, رسول منبر پر گئے, اور اس کے بعد جو ہے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان جو ہے 2 گراں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اور میرے اہل بیت, اور میرے اہل بیت, اور میرے اہل بیت, یعنی 3 مرتبہ جو ہے میرے اہل بیت کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے. یعنی کچھ بتانا چاہ رہے, کون مطلب کوئی جب اتنے مرتبہ ریپیٹ کر رہا ہے یا تکرار کر رہا ہے تو کس وجہ سے کر رہا ہے؟ کچھ بتانا چاہ رہا ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے رسول نے جو بتایا کہ قرآن بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں ناطق قرآن بھی ہے, جس کو اللہ نے ساتھ ساتھ بھیجا ہے, جو ترجمان قرآن ہے, جو بولتے ہوئے قرآن ہے, جو قرآن سامت ہے وہ اس کو ایکسپلین کریں گے, تمہارے لیے واضح کریں گے. یعنی رسول نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کافی ہے یا میں بھی کافی ہوں, بلکہ یہ کہا کہ دونوں کے ساتھ تم جو ہے اپنا تمسک بنائے رکھنا, دونوں کے ساتھ متمسک رہنا, اس لیے کہ یہ مجھ سے آ کر حوض کوثر پر ملیں گے اور یہ ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے. تو یہاں پر رسول خود جو ہے اس بارے میں فرما رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کافی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے پروردگار عالم جب رسول کے اخلاق کا ذکر کرتا ہے سورہ آل عمران میں اس کی 159 آیہ مبارکہ میں جو ہے فرما رہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, یعنی کہ اگر آپ جو ہے لوگوں کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرتے اور غلیظ القلب ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے جو ہے وہ دوری اختیار کر لیتے, وہ آپ سے دور بھاگ جاتے. اور یہاں پر جو ہے ہم اہل بیت رسول میں بھی ان کے اخلاق کو دیکھتے ہیں, اور وہ کتابوں میں جو ہے وہ درج کیا گیا ہے. تو یہاں پر ہم جو ہے رسول کے اخلاق کو جو دیکھ رہے ہیں تو وہ ہمیں جو حدیثوں کے ذریعے سے ہی جو ہے معلوم ہوگا. اور لیکن خواہر ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور سنت کو ریجیکٹ کرتے ہیں, حدیثوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں, تو ان کا سب سے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو وہ لوگ نکالتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے جو حدیثیں بولی گئی تھیں اور پھر وہ ہم تک پہنچی ہیں اتنے سارے چین آف نریٹر سے گزرتے ہوئے, تو ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ جو حدیثیں جو سنت ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ 100% ایکوریٹ ہے؟ اس کی ایکوریسی کے اوپر سوال اٹھایا جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے پاس ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ دیکھیے قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی لکھائی, کوئی بھی تحریر ہے, اس کے لیے جو ہے 100% کوئی بھی یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ یہ وہی ہے جو کہ اس زمانے میں جو رسول کا قول تھا یا معصومین علیہ السلام کا قول تھا. اس لیے کہ اللہ نے, ہم نے قرآن کو حفظ کرنے والے ایپیسوڈ میں بھی, شو میں بھی جو ہے یہ اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. جی.
اور پروردگار عالم فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. سورہ حجر کی 9ویں آیت مبارکہ، اس میں پروردگار عالم جو ہے اپنی حفاظت کی ذمہ داری کو بیان کر رہا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو قرآن 100% ایکوریٹ ہے. لیکن جہاں تک حدیثوں کا سوال ہے کہ کون سی حدیث کو ہم لیں اور کس حدیث کو ہم جو ہے ایک طرف کر دیں، تو اس میں سب سے پہلے جو ہے معصومین علیہ السلام نے ایک طریقہ یہ بتایا ہم کو کہ تم ہر حدیث کو جو ہے وہ قرآن کے آئینے میں دیکھو. اگر وہ قرآن سے ملتی جلتی ہے، یعنی قرآن جو کہہ رہا ہے، یعنی جنرل اصول جو ہیں اس کے مطابق ہے، تو تم جو ہے اسے قبول کر لو. اس کے علاوہ جو ہے باقاعدہ رجال کی ایک سٹڈی ہوتی ہے، یعنی ہمارے درمیان بھی اور جو ہے دوسرے اسکولز کے درمیان، دوسرے مذاہب کے درمیان بھی جو رجال کی سٹڈی ہوتی ہے. رجال یعنی وہ لوگ جن کی سند ہم کو ملتی ہے، کہ جن کی سند سے رسول تک یا معصومین علیہ السلام تک جو ہے قول پہنچتا ہے. حدیث متواتر ہے کہ نہیں؟ ہاں، یعنی یہ حدیث متواتر ہے یا نہیں، اس کے ایک ایک جو ہے راوی کا جو ہے راوی کی سٹڈی کی جاتی ہے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا جانتے تھے، لوگ ان کے بارے میں ان کو کیسا جانتے تھے، ان کے کیریکٹر کو کیسا سمجھتے تھے، کہ یہ جو ہے ان کے اوپر ہم یہ ثقہ ہیں کہ نہیں، ہم ان کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں، بھروسہ کر سکتے ہیں، یہ اعتبار کے لائق ہے یا نہیں ہے. جی. اور یا انہوں نے کبھی کوئی چیز جو ہے جھوٹ کہی، یا انہوں نے غلو کر دیا، یعنی اپنی طرف سے کچھ بڑھا چڑھا کر معصومین علیہ السلام کے بارے میں کہا، یا ان میں جو ہے کچھ کمی کر دی، یعنی مقصر جسے کہا جاتا ہے، کچھ اس طرح کے لوگ. یعنی باقاعدہ اس کی جو ہے ان ڈیپتھ سٹڈی کی جاتی ہے رجال کی، اور اس کے بعد جو ہے حدیثوں کا گریڈیشن ہوتا ہے. یعنی یہ حدیث، فلاں حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، فلاں حدیث جو ہے وہ جو ہے موثق ہے، فلاں حدیث حسن ہے، فلاں حدیث ضعیف ہے، فلاں حدیث جو ہے وہ جعلی حدیث ہے، فیبریکیٹڈ، تو اسے بالکل جو ہے ایک طرف کر دیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہم جو ہے پتہ کر سکتے ہیں کہ کون سی حدیث جو ہے وہ قول معصومین علیہ السلام کا ہی قول ہے، اور وہ قول یعنی رسول خدا اور ان کے اہل بیت کا قول ہے. اس طریقے سے ہم جانچ کے اور اس کو پرکھ کر ہم پتہ کر سکتے ہیں. خواہر، اسی کے ساتھ ہم اپنے شو کے اختتام کی طرف پہنچتے ہیں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ اس شو میں آنے کے لیے. جی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمیں بلانے کے لیے. تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی پیشکش، جہاں ہم نے جانا کہ قرآن واقعی میں ایک ایسی کتاب ہے جو ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اپنے آپ میں کافی نہیں ہے. قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہمیں رسول اللہ کی سنتوں اور حدیثوں کا بھی سہارا لینا چاہیے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی کسی نئے ایپیسوڈ میں، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے؟ آپ ہمیں لنک بھیج سکتے ہیں winislam@gmail.com پر. شکریہ. خدا حافظ.